مہنگائی کا جن جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہا۔ آج پاکستان کی وہ صنعتیں جو کہ 10.5% سے آگے بڑھ رہی تھی، سیمنٹ کا سیکٹر، ٹیکسٹائل کا سیکٹر، سروسز سیکٹر، ہماری ایکسپورٹس، پاکستان کا ہر سیکٹر جو کہ تیزی سے ترقی کر رہا تھا 8 ماہ پہلے جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، کورونا کے باوجود 6.5% جی ڈی پی گروتھ جو شرح نمو تھی وہ عمران خان کے دور میں موجود تھی۔ آج پاکستان کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس بتدریج پچھلے 8 ماہ میں کم ہو گئی، ہماری ایکسپورٹس میں 18% کمی آ گئی۔ ٹیکس کلیکشن جو ہمارے دور میں تیزی سے اوپر جا رہی تھی، آج پہلے 6 ماہ میں 650 ارب روپیہ ان کو اپنے ٹارگٹ سے کم ہے ان کا، یعنی معاشی سرگرمیاں بالکل ختم ہو گئی۔ پاور لومز تول کے کباڑ کے بھاؤ بک رہی ہے، 20 لاکھ سے زائد مزدور بے روزگار ہو چکے ہیں، 7.5 لاکھ نوجوان ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے ہیں۔ سروے آتا ہے 88% بزنس کمیونٹی یہ کہتی ہے کہ پاکستان صحیح سمت میں نہیں جا رہا، غلط سمت میں جا رہا ہے۔ 75% پاکستانی ملک میں فوری انتخابات چاہ رہے ہیں، لیکن ایک ایسی حکومت جو یہ چاہتی ہے کہ ملک کے نقصان کے عوض ان کی ذات کا فائدہ ہو جائے اور انتخابات کے راستے میں کسی طریقے سے رکاوٹ ڈالی جائے اور کوئی بھی غیر آئینی اقدام لینا پڑے، وہ غیر آئینی اقدام یہ لے لیں، یعنی کہ 12 کروڑ عوام کا جو صوبہ پنجاب ہے اس کے منتخب وزیر اعلیٰ پرویز الہی، ان کے خلاف ووٹ آف کانفیڈنس ایک غیر آئینی اقدام کے طور کے اوپر اجلاس طلب کر لیا جاتا ہے، پھر ڈی نوٹیفائی کر دیا جاتا ہے۔ اور کورٹ کے سامنے تو بڑا سادہ جو ہے وہ سوال تھا کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے۔ وزیر اعلیٰ کا اختیار ہے کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کر سکتے ہیں، لیکن کورٹ کے حکم کے اوپر انڈرٹیکنگ جو ہے وہ فراہم کی گئی۔ لیکن وہ کون ہے جو یہ چاہ رہا ہے کہ ملک کے اندر انتخابات نہ ہو سکیں؟ وہ کون ہے جو چیف سیکرٹری کو ہاسٹیج بنا کر ان سے ڈی نوٹیفیکیشن کا نوٹیفیکیشن چیف سیکرٹری سے نکلوا لیتا ہے، چیف سیکرٹری کے کمرے کی کنڈی لگا دی جاتی ہے؟ وہ کون ہے؟ اس کون کا جواب جو ہے وہ پوری قوم جو ہے وہ جاننا چاہتی ہے۔ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی جو حاکمیت ہے وہ لازم و ملزوم ہے، وہ ضروری ہے۔ اگر ہم ملک کو آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلائیں گے تو یہ پھر ملک آگے کیسے چلے گا؟ آج پاکستان کے اندر جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے، جو آئے روز بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ خودکش حملہ آور اسلام آباد تک جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں۔ یہ کہہ رہے تھے کہ جی سی ایم کے پی کے اسمبلیاں توڑ رہے ہیں، وہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، تو اب اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو وزیر جنگل کا قانون وزیر داخلہ رانا ثنا ہے، کیا اس کی ذمہ داری صرف اپنے لوگوں کو قتل کروانا ہے، اپنے لوگوں کو مروانا ہے، یا یہ اس کی ذمہ داری ملک کے اندر امن و امان بھی قائم کرنا ہے؟ کیا اس کی ذمہ داری یہ جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے اس کا کلا کما کرنا بھی ہے؟ کوئی ایک اجلاس بتا دے جو اس نالائق اعظم شہباز شریف نے، ہمیں کہتے تھے بڑا اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے، بڑا اچھا شہباز شریف آئے گا، اس سے اچھا ایڈمنسٹریٹر کوئی نہیں ہے، پتہ چلا یہ بدترین ناکام ترین ایڈمنسٹریٹر ہے، یہ نالائق بھی ہے، نااہل بھی ہے، نکما بھی ہے۔ وہاں وزیروں کی، مشیروں کی، معاونین خصوصی کی فوج ظفر موج بھرتی کر لی ہے، 80 کے قریب لوگ پہنچ گئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ آئندہ 2-3 مہینے ان کو اور مل گئے تو کوئی ایسا پارلیمنٹیرین جو پی ڈی ایم کا حصہ وہ بچے گا نہیں جس کو اسٹیٹ منسٹر یا فیڈرل منسٹر کا عہدہ نہیں دیا جائے گا عوام کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر۔ اور ایک وزیر خارجہ نہیں ہے، وہ وزیر سیر و تفریح بنا ہوا ہے، وہ پورے ملک کا چکر، ملک کے فائدے کی بجائے دنیا کے چکر کاٹ رہے ہیں، اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا رہا ہے، اپنی ذات کو انٹروڈیوس کرا رہا ہے۔ بھئی ملک کا وفاد کہاں پر ہے؟ آج اس ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی عدم استحکام ہے، لوگوں کا بزنس مین کانفیڈنس لوز کر چکا ہے۔ آج ایلسیاں نہیں کھل رہی، ڈالر نہیں ہے یہاں پر۔ یہ 8 ماہ پہلے یہ حالات نہیں تھے،
کسی نے یہ سوچا بھی نہیں تھا. آج ملک کے جس نہج کے اوپر لے آئے ہیں, آج اپنی آنکھیں بند نہ کریں, اپنے کان بند نہ کریں, ملک کا سوچے, ملک کا. آج قائد اعظم محمد علی جناح کی ولادت کا دن بھی ہے, ان کی سالگرہ بھی ہے. ہمارے بانی پاکستان ہیں, فاؤنڈنگ فادر ہیں. پورے بر صغیر کے مسلمانوں کو انہوں نے جو متحد کیا تھا, کیا زمین کا ایک آزاد ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا, یہ ایک آزاد ریاست بنانے کے لیے کیا تھا. آج ہمارے فیصلے امریکہ نے بیٹھ کے کرنے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو قوم بار بار سوال پوچھ رہی ہے, اور یہ سوال بار بار پوچھا جائے گا. آپ کسی کی زبان بندی نہیں کر سکتے. آپ آدم سواتی کے ساتھ غیر انسانی سلوک کرتے ہیں. آپ عمران خان کی ایف آئی آر درج نہیں کرواتے. عمران خان جدوجہد پرامن جدوجہد کرتے کرتے اس کے اوپر قاتلانہ حملے ہو جاتے ہیں, ان کے ملزمان کو نہیں پکڑا جاتا. صحافی آج اس ملک کے اندر محفوظ نہیں ہے, عام شہری محفوظ نہیں ہے, معیشت تباہ و برباد ہے, مزدور بے روزگار ہے. اگر انتخابات نہیں کروانے تو کوئی حل بتا دیں نا, کوئی سولوشن بتا دیں کہ آپ کے پاس کوئی سولوشن موجود ہے, آپ کے پاس کوئی حل ہے تو وہ بتا دیں, ہم انتظار کر لیتے ہیں. لیکن کوئی حل نہیں ہے ان کے پاس. آئے روز ایک سے ایک ریفرنس, آئے روز ایک سے ایک کرپشن کا کیس ختم ہوتا جا رہا ہے. چور لڈیاں ڈال رہے ہیں, لوٹ میلہ لگا ہوا ہے, کوئی پوچھنے والا ان کو نہیں ہے. سارے ادارے ان کے تابع ہو گئے ہیں, NRO 2 ان کو مل گیا ہے. ایک بات بڑی واضح ہے, ہم نے عوام کے ساتھ جدوجہد کرنی ہے. عوام سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے, عوام سے بڑی کوئی عدالت نہیں ہے. اور عوامی عدالت کا یہ فیصلہ ہے, اس ملک کے اندر فوری انتخابات کراؤ, اور یہ پیغام ہے, الیکشن کراؤ, ملک بچاؤ. اس کے علاوہ اور کوئی چارہ جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. عمران خان کو دیوار سے لگانے سے, عمران خان کو راستے سے ہٹانے سے, عمران خان کو ملک کے سیاسی منظرنامے سے نااہل کروانے کے لیے ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر ان کو باہر کرنے سے ملک کا فائدہ نہیں ہوگا. آپ کی ذات کا تو فائدہ ہو جائے گا, لیکن آپ کی ذات ملک سے بڑی نہیں ہے. یہ پاکستان کا ہر شہری یہ سوال پوچھ رہا ہے, اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ملک کے اندر ملک کی بہتری کے لیے ہم سب کو ایک ایسا راستہ ہموار کرنا چاہیے جس سے ملک ہمارا آگے بڑھ سکے, سیاسی عدم استحکام ختم ہو سکے. اسمبلیاں تحلیل کرنا ہمارا کانسٹیٹیوشنل آئینی حق ہے. آپ لوگ اب بھاگ رہے ہیں, راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. جو یہ کہتے تھے اسمبلیاں تحلیل کریں, انتخابات کروائیں گے, آج وہ لوگ نظر آ رہے ہیں کہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے, جوتے بغل میں لے کے بھاگ گئے, اور ان کی کانپیں ٹانگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ان کے چہروں کے اوپر خوف ہے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ عوام ان کو بدترین شکست سے دوچار جو ہے وہ کریں گے. لہذا کوئی چارہ اور نہیں ہے, کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے انتخابات کے, انتخابات کے, انتخابات کے, اور ملک کو انتخابات کی طرف جانے دیں. اس کا راستہ جو ہے وہ نہ روکیں. جی دیکھیں, بنیادی طور کے اوپر آپ کے علم بھی ہے, میرے علم میں بھی, جو پنجاب ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. اور پنجاب میں انتخابات کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے 50 سے 60% پاکستان کے اندر انتخابات. تو لہذا خیبر پختونخوا اسمبلی کی تحلیل کی اہمیت پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور یہ دونوں اسمبلیاں اکٹھے تحلیل ہوں گی تو ملک کے 66% علاقوں میں جو ہے وہ انتخابات ہوں گے. اور اس سے ہمیں یہ پتہ ہے کہ ان کو یہ کیوں آئے روز غیر آئینی اقدامات کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں تو پھر تاش کے پتوں کی طرح وفاقی حکومت بھی گر جائے گی. پھر ان کی وفاقی حکومت کے اندر انتخابات یا ان کی حکومت بے معنی ہو جائے گی. جہاں 66% پاکستان میں انتخابات ہو رہے ہوں, وفاق میں 27 کلومیٹر کی حکومت ہو, تو وہ بے معنی ہے. اس وجہ سے یہ اس کا راستہ روکنا چاہتے ہیں, اس وجہ سے یہ غیر آئینی اقدامات کر رہے ہیں. لیکن ایک بات اٹل ہے, ایک بات طے ہے کہ ہم اسمبلیاں تحلیل کریں گے, اور اس کا جو راستہ روکنے کے لیے انہوں نے غیر آئینی اقدامات کیے, ان اقدامات کو ہم نے عدالتوں میں چیلنج کیا. اب یہ پاکستان کی عدالتوں کے اوپر بھی ہے. یہ آئین بڑا واضح ہے, آئین کی حاکمیت قائم ہونی چاہیے, اور جنہوں نے آئین توڑا ہے
ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اس کٹ پتلی گورنر کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ دیکھیں ہم تو اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہے تھے، پرویز الہی منتخب ہوئے، آپ کے سامنے اکثریت سے منتخب ہوئے، 186 ووٹ سے زائد ووٹ لے کے منتخب ہوئے، ہماری اکثریت بھی موجود ہے۔ چھانگا مانگا کی منڈیاں لگانے کے لیے زرداری مافیا جو ہے وہ لاہور کے نجی ہوٹلوں میں ڈیرے لگا کے بیٹھا ہوا ہے، سندھ ہاؤس وہاں بھی قائم کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں کوئی آڑ نہیں ہے۔ ہم اپنا یہ جنوری کے پہلے ہفتے کے اندر ہمارے اراکین جو ملک سے باہر تھے ان کو بھی واپس بلا لیا گیا ہے، اور ہم اپنے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں اور ووٹ آف کانفیڈنس کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور ہم ووٹ آف کانفیڈنس بھی لیں گے۔ ووٹ آف کانفیڈنس لیتے ساتھ ہی اگلے لمحے جو ہے وہ اسمبلیوں کو تحلیل کیا جائے گا، ان کی ہر چال کو جو ہے وہ ناکام بنایا جائے گا، اور اس سے پھر میں یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ اس سے عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اس سے ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، ملک کا تو نقصان ہو رہا ہے۔ دیکھیں ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو کہ غیر اخلاقی ہو۔ ہم تو اسمبلیاں تحلیل کر رہے ہیں، نئے انتخابات کے لیے کر رہے ہیں نا، تو یہ سیاسی جماعتیں تو ہر وقت تیار رہتی ہیں، ان کا تو عوام تو ان کی عدالت ہوتی ہے جس نے ان کے حق میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یہ عوام سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں، تو لہذا ایکسکیوز می، یہ جو بھی اقدامات کر لیں یہ انتخابات کا براستہ جو ہے وہ نہیں روک سکتے، اور یہ ایسے ان کے نادان دوست ہیں جو کہ ان کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں جہاں پر ملک کے اندر عدم استحکام میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی اس کے اندر۔ دیکھیں وفاقی حکومت نے جہاں جانا ہے جائیں، جس جگہ جانا ہے جائیں، وہاں آگے ان کو عوام کا گھیرا نظر آئے گا، عوام نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، یہ بند گلی میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے خواب میں رات میں دن میں ہر وقت ان کی آنکھوں کے سامنے عمران خان ہوتا ہے، اور عمران خان انشاءاللہ اس ملک کے دوبارہ وزیر اعظم بھی بنیں گے، اور